السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہمارے پاس کانکویسٹ آف مکہ کا ٹاپک ہے۔ اچھا، 8 ہجری کے اندر یہ ہوا تھا واقعہ۔ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ 6 ہجری میں جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو روک دیا گیا تھا۔ پھر ایک ٹریٹی آف حدیبیہ سامنے آئی تھی، ایک ٹریٹی بنی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ مسلمان اس سال حج نہ کریں، بلکہ اس سال عمرہ نہ کریں بلکہ اگلے سال آ کے عمرہ کریں۔ اور اس کے اندر یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن قریش والوں نے خود ان لوگوں نے کچھ ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ٹریٹی ختم کرنی پڑی۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کری۔ ٹھیک ہے، اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر ٹریٹی جو ہے حد سے حد 2 سال تک چلی، اور اس کے بعد کانکویسٹ آف مکہ وجود میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف چلے اور مکہ فتح کر لیا۔ اچھا، 628 ہجری اے ڈی تھا۔ جیسے کہ ہم نے ٹریٹی آف حدیبیہ میں یہ پڑھا تھا کہ شرائط کے مطابق دونوں فریقین کو یہ اجازت تھی کہ ان کے ساتھ کوئی بھی اتحادی پارٹی، الائز پارٹی مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور قریش کے ساتھ بھی مل سکتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 10 سال کا جو معاہدہ ہوا تھا ٹریٹی آف حدیبیہ کہلاتا ہے۔ اچھا، اب ایک قوم تھی بنو بکر۔ اب ان لوگوں نے اتحاد کر لیا تھا قریش کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور ایک قوم تھی بنو خزا، ان لوگوں نے اتحاد کر لیا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اتفاق سے یہ دونوں مکہ مکرمہ اس کے آس پاس ہی رہ رہے تھے، یہ لوگ بنو خزا اور بنو بکر۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایگریمنٹ کیا تھا، 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ کہ 10 سال تک اگر بنو خزا، یہ جو مسلمانوں کے وہ ہیں الائز پارٹی ہے، تو قریش ان سے بھی لڑائی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح بنو بکر جو کہ قریش کی الائز پارٹی ہے، تو مسلمان ان سے بھی لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو نہ صرف مسلمان اور قریش آپس میں نہیں لڑ سکتے، بلکہ ان کی جو الائز پارٹی ہے، اتحادی پارٹی، ان کے ساتھ بھی آپس میں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایگریمنٹ تھا۔ ہوا یہ کہ بنو بکر جو ہے یہ بنو خزا کے خلاف تھے، تو انہوں نے بنو خزا پر حملہ کر دیا۔ لیکن ایسے ہی حملہ نہیں کیا، بلکہ ان کو قریش نے اکسایا تھا۔ قریش نے ان کو قریش نے ان کو اکسایا، ان کو سامان فراہم کیا، ان کو بنو بکر کو اسلحہ فراہم کیا، اور قریش کے اکسانے پر بنو بکر نے حملہ کر دیا بنو خزا پہ۔ اور نہ صرف اکسایا بلکہ قریش نے ان کی مدد بھی کری وطین کے مقام پر۔ کیا کیا؟ قریش کا جو گروپ تھا جس کو لیڈ کر رہے تھے یہ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن عمر اینڈ سہیل بن عمر، یہ لوگ جو تھے انہوں نے بنو بکر کو اسلحہ دیا، لوگ دیے، اور ہر طرح سے ان کی مدد کری کہ تم مسلمانوں کے جو اتحادی پارٹی ہے، جو الائز پارٹی ہے بنو خزا، اس پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دو۔ تو ہوا یہی، ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اچھا، اس چیز کا جو ہے ابو سفیان کو نہیں علم تھا۔ ٹھیک ہے، ابو سفیان اس وقت بڑے سردار تھے۔ حملہ کر دیا، ٹھیک ٹھاک خون خرابہ ہوا، بہت سی جانوں کا نقصان ہوا بنو خزا کی۔ اچھا، اب جو بنو بکر کا لیڈر تھا اس نے تقریباً 20 کے قریب لوگ مارے بنو خزا کے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں بنو خزا نے کیا کیا، جلدی سے ایک قافلہ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ جا کے ان کو خبر دو کہ اس طریقے سے ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے بنو بکر والوں کی طرف سے، اور ان کی مدد جو ہے قریش نے کری ہے، تو لہٰذا ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ گیا کہ جو کہ معاہدے کے مطابق ایسا ہے کہ وہ لوگ لڑائی نہیں کر سکتے، اور ریکویسٹ کری کہ آپ ہماری ہیلپ کریں۔ اچھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سارے معاملے کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے 3 ڈیمانڈز پیش کری۔ ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ ان میں سے کوئی ایک ڈیمانڈ
قبول کر لیں. صحیح. اچھا وہ 3 ڈیمانڈ کیا تھی؟ ایک تو یہ تھی یا تو ایسا کرو کہ جو لوگ مرے ہیں، جو ان لوگوں نے حملہ کیا تھا بنو بکر نے بنو خزا والوں پر، تو بنو خزا کے جو لوگ مرے ہیں ان کے خون کا بدلہ ادا کرو، ان کا تاوان دو، جو جرمانہ ہوتا ہے وہ دے دو. ٹھیک ہے. یا پھر بنو بکر کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر لو، پھر یعنی کہ پھر ہمارا معاملہ ہے کہ ہم بنو بکر سے خود ہی نمٹیں گے، تم بنو بکر کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹا لو، تم پیچھے ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے. ایسا بھی نہیں کرتے تو پھر جو ٹریٹی ہوئی ہے 10 سال کی اس کو وائڈ کر دو، یعنی کہ اس کی پھر کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو ختم کر دو اور پھر ہم آپ سے نمٹتے ہیں، مطلب ٹریٹی کو سائڈ میں کر دو پھر. اچھا تو قریش کا جو بیہیویئر تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا ٹریٹی آف حدیبیہ کے حوالے سے، اور مسلمانوں کی جو الائز پارٹی تھی، جو اتحادی پارٹی تھی، اس کے ساتھ بہت زیادہ قریش نے دشمنی نبھائی تھی. صحیح ہے. اچھا معاملے کو سمجھتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا، قریش نے ایک میٹنگ بلائی، ایمرجنسی میٹنگ. صحیح ہے. اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو اپنا لیڈر بنایا کہ آپ مدینہ جائیں اور جا کے ان سے ساری ٹریٹی کی بات کریں. ٹھیک ہے. تو ابو سفیان جو ہے یہ مدینے چلے گئے. اچھا اور قریش نے کیا کیا، تھرڈ جو تھی شرط اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ٹریٹی آف حدیبیہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ جا کے پیغام دیا. ابو سفیان جب مدینے آئے، مدینے آ کے ان سے بات چیت ہوئی، اور بات چیت جب نہیں چلی تو ابو سفیان نے کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تیسری شرط کو مانتے ہیں. جب تیسری شرط کو مان لیے تو اس کا مطلب ہے کہ اب معاہدہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اب جب ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو اب لڑائی ہو سکتی ہے اور بدلہ تو لینا ہے. کس کا؟ بنو قزا کا جو خون خرابہ ہوا ہے. اب بنو قزا مسلمانوں کے ساتھ اتحادی پارٹی تھے، اس کا بدلہ تو لیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی کہ اب ملٹری کیمپین کی تیاری کرو، یعنی کہ ایک ملٹری مارچ ہوگا اس کی تیاری کرو. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف نکلے، اور تقریباً 10,000 سولجرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور اتنی بڑی فورس اب تک جمع نہیں ہوئی تھی ہسٹری کے اندر. اور جب جا رہے تھے مسلمانوں کو ہدایات یہ دی گئی تھی کہ بھئی آپ نے راستے میں کوئی بلڈ شیڈ نہیں کرنا، کوئی مار دھاڑ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. صحیح ہے. اچھا مختلف گروپس بنے ہوئے تھے، مطلب یہ مثال کے طور پہ یہ اگر مکہ مکرمہ ہے یہ والی جگہ، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بس ادھر سے پوری مسلمانوں کی جماعت چلتی ہوئی آ رہی ہے اور سیدھی مکہ کی طرف جا رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ مختلف گروپس بنائے تھے. ہر گروپ کے اوپر ایک بڑے کمانڈر، ایک بڑے صحابی کو جو ہے وہ لیڈر بنا دیا تھا. ٹھیک ہے. مختلف گروپس تھے جو کہ مکہ مکرمہ کے مختلف سائڈوں سے داخل ہو رہے تھے، اور ہر گروپ، ہر فوج کے کوئی نہ کوئی مسلمان کمپینین، جو بڑے بڑے کمپینینس تھے ان کو لیڈر بنایا تھا. ٹھیک ہے. یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ مختلف مسلمانوں کی فوجوں کے گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ان سارے گروپس کے اوپر مختلف لیڈرز بنے ہوئے تھے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاسز میں کہ بعض گروپس جو ہوتے تھے جنگوں کے اندر، ان جنگوں کے اندر گروپس کے الگ الگ لیڈرز ہوتے تھے. صحیح ہے. اس طریقے سے مینجمنٹ ہوتی تھی. اچھا تو سارے کے سارے گروپ بڑی عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپ تھا، اس کا کلیش ہو گیا، اس کی لڑائی ہو گئی راستے میں قریش کے کچھ لوگوں سے، اور بنو بکر والے جو تھے وہ بھی ان سے لڑ پڑے. صحیح ہے. اچھا سارے تو آرام سے داخل ہو گئے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ پر حملہ ہو گیا قریش اور بنو بکر کی طرف سے. ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی جس میں تقریباً 12 مسلمان شہید ہو گئے. صحیح ہے. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پہنچ کر اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ معافی کا اعلان کیا.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि they would be safe if they kept indoor or take refuge in Kaaba or in the house of Abu Sufyan। ठीक है, वो लोग अगर खाने काबा में पनाह लेते हैं और या फिर अपने घरों के अंदर रहते हैं या फिर अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाते हैं तो वो लोग अमन में होंगे। अमन में होंगे मतलब उनको हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, अब देखिए ऐसा ऐलान करने की क्या जरूरत है। अब इतने सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। अब हम एक शहर में दाखिल हुए, कैसे पता चलेगा कि कौन लड़ना चाहता है, कौन सरेंडर करना चाहता है। तो इसकी मिसाल ऐसी है भाई, जो सरेंडर करना चाहते हैं वो इस तरफ आके खड़े हो जाए, जो लड़ना चाहते हैं वो सामने आ जाए। तो इसी तरह जो सरेंडर करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो खाने काबा में पनाह ले लें या फिर अपने घर के अंदर चले जाएं या फिर अबू सुफियान के घर पे चले जाएं। कहने का मतलब ये था कि जो सामने खड़े रहेंगे तो इसका मतलब है हाँ ये सरेंडर नहीं करना चाहते, ये लड़ना चाहते हैं, इससे ताकि फर्क करना आसान हो जाए। अगर तो सभी खड़े रहेंगे तो फिर जो सरेंडर करने वाले हैं वो भी मर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐलान हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर एक सफेद घोड़े पर सवार थे और मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक आजिजी से झुका हुआ था, ह्यूमिलिएशन के साथ झुका हुआ था, मतलब बड़ी सादगी से, आजिजी के साथ, गैर तकब्बुराना अंदाज में, यानी कि तकब्बुर बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि फतह कर रहे थे मक्का को और मुसलमानों के लीडर थे, शहर को फतह कर रहे हैं, लेकिन सर आजिजी से झुका हुआ, मतलब ये सादगी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तकब्बुर बिल्कुल नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में दाखिल हुए और जितने भी बुत रखे हुए थे, तकरीबन 360 के करीब बुत रखे हुए थे, सारे बुतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरा दिया और कुरान पाक की आयत पढ़ी, से द ट्रुथ हैज कम एंड falsehood हैज vanished, वजा जा अल हक व ज़हक़ल बातिल। तो ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे और बुतों को गिरा रहे थे। इस दौरान, जिस दौरान बुतों को गिरा रहे थे, कुरैश के जितने भी लीडर थे वो खाना काबा के कंपाउंड में बैठे हुए सारा ये मंजर खामोशी से देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबसे मुखातिब होकर बात करी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओ लीडर्स ऑफ मक्का, व्हाट ट्रीटमेंट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ मी दिस डे। आज के दिन आप लोग मुझसे किस तरह के बदले की उम्मीद रखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, यू आर अ नोबल ब्रदर, आप एक शरीफ भाई हैं, टू द यंग, जवानों के लिए, एंड अ जेंटल नेफ्यू, और एक शरीफ भतीजे हैं, किसके लिए, बड़ी उम्र वालों के लिए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आई विल ट्रीट यू एज यूसुफ अलैहिस्सलाम ट्रीटेड हिज ब्रदर। क्या हुआ था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इनको कुएं में फेंक दिया था ना, कि मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलते थे। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्ते पर बैठे, यानी कि बादशाह बने, और अपने भाई उनके जब उनके सामने आए एक तरीके से एक आम शहरी बनकर, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ कर दिया था। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आप लोगों को ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को किया था। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल फियर्स टुडे, आप सब आज के दिन तमाम खौफ से बरी हैं, कोई खौफ नहीं है, अमन में आप लोग। मैं अल्लाह फॉरगिव, अल्लाह आपको भी माफ कर दे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ करने की इस मौके पर बड़ी बेहतरीन मिसाल दी थी। हालांकि कौन लोग थे ये, कोई आम लोग तो नहीं थे, ये तो वो लोग थे कि जिन्होंने 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर तकलीफें दी थी, जुबान से भी तकलीफ दी थी, हाथ से भी तकलीफ दी थी। और कोई मामूली तकलीफ नहीं, बड़ी सख्त किस्म की तकलीफ, न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि उनके सहाबा को भी, बाद सहाबा को तो तकलीफें दे देकर शहीद कर दिया गया था। 3 साल घाटी में वक्त गुजारा शाब अबू तालिब में, और ऐसे बहुत सारे वाकयात आप पीछे पड़ते हुए आ रहे होंगे मक्की लाइफ। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पावर में आए तो इन सबको माफ कर दिया। ये बहुत जबरदस्त मिसाल है, इसकी नजीर, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को 13 साल तकलीफें दी गई थी इनकी तरफ से। अच्छा, अब इसके नताइज क्या निकलते हैं, इसके रिजल्ट क्या निकलता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या निकलती है, उस पर हम बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। अच्छा, ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बड़ी बेहतरीन अचीवमेंट, बहुत बड़ा गोल मुसलमानों का एक तरीके से हो गया था पूरा। और ये मुसलमान, ये दुश्मनों के खिलाफ, उन दुश्मनों के खिलाफ कामयाबी थी जिन्होंने बड़ी सख्त तरीके से तकलीफें देकर शहर से बाहर निकाला था।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سب کو معاف کر دیا اور کسی کو نہیں پکڑا. جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کری تھی، کسی کی پکڑ نہیں کری. اور مکہ کا فتح ہو جانا ایک طریقے سے راستے کا کھلنا تھا اسلام کو عربیہ میں پھیلنے کے لیے. یعنی کہ ایسے بہت سارے لوگ تھے جو کہ اسلام قبول کرنے سے صرف اس لیے رکے ہوئے تھے کہ وہ یہ انتظار میں تھے کہ قریش جو کہ ان کے اپنے ہی قوم ہے وہ اسلام قبول کر لے تو پھر ہم بھی قبول کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ قریش کی طرف سے ایک لڑائی کا خطرہ ہر وقت رہا کرتا تھا. جب قریش فتح ہو گیا تو پھر ایک مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کام ہو گیا اور اس کے بعد سے اسلام پورے عربیہ میں پھیلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ میں نے بتایا کہ عرب ویٹ کر رہے تھے کہ ان کے اپنے لوگ دے یوز ٹو سے لیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیٹل ود ہز اون پیپل. پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے ساتھ معاملہ سیٹ کر لیں، اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو وہ سچ میں پروفٹ ہیں، وہ یہ کہتے تھے اور باقی لوگ. سو وین دا مکہ واز conquered all the Arabs hurried to become Muslim. جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اور دوسرے عرب والے جو تھے انہوں نے مسلمانوں کی طرف رجوع کیا اور اسلام قبول کرنا شروع کیا. اور کانکویسٹ آف مکہ سے نہ صرف مسلمانوں کی پولیٹیکل پاور بڑھی بلکہ اسلام بھی پوری دنیا میں پھیلنے لگ گیا. ٹھیک ہے، یہ آج کی کلاس ختم ہوئی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.